نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم على نبيك وحبيبك سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہ کا پاک کی توفیق سے سورہ قاف کا ترجمہ اور تفسیر آج کی ہماری گفتگو کا حصہ ہے. پہلا حرف اس کا قاف جو کہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کا حقیقی علم جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل شانہ کی ذات اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے بتانے سے اور آگاہ کرنے سے راسخون فی العلم امت مصطفیٰ کے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم میں رسوخ عطا فرمایا، پختگی عطا فرمائی، ان میں سے بعض نے بھی حروف مقطعات کے معنی اور مفاہیم کو اپنے اندازے کے مطابق بیان کیا ہے. بہرحال یہ ایک اندازہ ہے یا ایک اجتہاد ہے یا کوشش ہے معنی جاننے کی. حقیقی معنی کیا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو رسوخ فی العلم والے مفسرین نے جنہوں نے اس کا معنی اپنے علم تائیں بیان کیا ہے ضمنی طور پر، ان میں سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ قاف سے مراد اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہے، اور اللہ نے قاف فرما کر اپنے نام کی قسم کھائی ہے. تابعین میں سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ قاف قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام کی قسم کھائی ہے. اور پھر بعض نے اس صورت کے شروع میں جو قاف ہے اس سے اللہ کا کون سا نام مراد ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قاف جو موٹا قاف ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا ایک نام آتا ہے قادر، ایک نام ہے قدیر، ایک نام ہے قوی، اور ایک ہے قاضی، ایک ہے قابض، ایک ہے قاہر. یہ سارے اللہ کے نام جو ہیں یہ قاف سے شروع ہوتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ قاف بول کر اللہ کریم نے اپنے ان ناموں کی طرف اشارہ کیا، اور وہ سارے نام جو ہیں وہ اللہ کی قدرت، اس کی قوت اور طاقت اور اس کے حکم کے نافذ ہونے اور اس کے قہار ہونے، قہر والا ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وہ نام سارے قادر ہے، قوی ہے، قدیر ہے، قابض ہے، قاہر ہے. یہ سارے نام جو ہیں وہ اللہ کی زبردست قوت اور غلبے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں.
اور ایک بڑا خوبصورت معنی جو ہے وہ حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں انہوں نے کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ قاف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اقدس کی قوت کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے. اور اس کی مناسبت آگے کیا ہے؟ قاف والقرآن المجید، یعنی قاف سے مراد وہ فرماتے ہیں کہ قوت قلب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس کی جو قوت اور طاقت ہے اس کی قسم. والقرآن المجید، آگے فرمایا مجھے قرآن مجید کی قسم، اللہ فرماتے ہیں. یعنی یہ قرآن اتنی طاقت والی چیز ہے، اس قدر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جلال اور صفت ہیبت ہے کہ یہ حضور کے ہی دل مبارک کا کام تھا کہ قرآن حضور کے دل پر نازل ہوا، اور حضور کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے وہ قوت رکھی تھی کہ جس کی قسم خود اٹھائی، اور اس قوت نے اس قرآن کا جلال برداشت کر کے آگے امت کے لیے اس کو اتنا پرجمال بنا دیا اور اتنا آسان بنا دیا کہ 7-8 سال کا بچہ بھی، 10 سال کا بچہ بھی اس سارے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے. تو وہ قوت جو قوت قلب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اللہ نے قسم اٹھائی. یہ اس کا پہلا جو حرف ہے حروف مقطعات میں سے، اس کا بیان کر کے تو آگے جو ہے وہ اس مبارک صورت کی تفسیر والقرآن المجید کے لفظ سے شروع ہوتی ہے ترجمہ کے ساتھ. اور مجھے قرآن مجید کی قسم ہے. قرآن پاک کی قسم اللہ نے کہیں فرمایا والکتاب المبین، کہیں فرمایا والکتاب الحکیم، کہیں فرمایا والقرآن المجید. اور قرآن پاک کہیں فرمایا کہ والکتاب الحمید. مختلف الفاظ کے ساتھ اس کی قسم اٹھائی گئی ہے. اللہ خود اٹھاتا ہے قرآن پاک میں قرآن کی قسم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ. یاسین والقرآن الحکیم، یہاں قرآن حکیم کہہ کر قسم اٹھائی. تو چونکہ کئی صفات ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو جس طرح کی صفت کا اللہ اظہار فرمانا چاہتا ہے قرآن کے ساتھ پھر اس طرح کی صفت لگا کے اس کو ارشاد فرماتا ہے. یہاں پر فرمایا والقرآن المجید، مجھے قرآن مجید کی قسم. جب قسم آتی ہے تو جواب قسم بھی ہوتا ہے، کبھی لفظوں میں مذکور ہوتا ہے، کبھی معنن محذوف ہوتا ہے، کبھی وہ عبارت میں نظر آ رہا ہوتا ہے اور کبھی بظاہر عبارت میں نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن سیاق یا سباق کے اعتبار سے اس کو وہاں مقدر اور محذوف مانا جاتا ہے. یہاں اس سورت کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ قرآن مجید نے اس شروع والے پہلے رکوع میں وقوع قیامت کا بیان کیا ہے کہ قیامت برحق ہے اور یہ آنی ہی آنی ہے. اور کیونکہ وہ اس کے منکر تھے مشرکین مکہ، اور یہ مکی صورت ہے، اور اندازاً یہ مکہ مکرمہ کی جو حضور پاک کی زندگی مبارک ہے اس کا جو درمیانہ عرصہ ہے، اس درمیانے عرصے میں تقریباً نازل ہوئی. والقرآن المجید، اور مجھے قرآن مجید کی قسم ہے. جواب قسم پھر دو طرح سے، یا تو یہ کہ میرا رسول سچا رسول ہے، یا دوسرا یہ کہ مجھے قرآن کی قسم ہے کہ تم ضرور زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، قیامت قائم ہوگی. اس کا انکار تم جتنا بھی کر لو لیکن بچ نہیں سکتے ہو. بل عاجبوا ان جاءہم منذر منہم، لیکن یہ نادان اہل مکہ مشرکین وہ اس بات پر حیران ہیں اور تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان جاءہم منذر منہم، کہ ان میں سے ایک شخص ان کے پاس ڈرانے والا بن کر آ گیا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے کہ ایک ایسا شخص جو ہمارے اندر میں سے ہے، ہماری قوم میں سے ہے، اللہ نے اس کو علم و حکمت سے نوازا ہے اور وہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے ہم پر کہ ہمیں اس مقصد کے لیے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں یا مالک کو پہچانیں، اس کے لیے ہمیں کہیں دور جانا نہیں پڑا کہ اللہ نے ہمارے اندر سے ہی ایک ہستی کو نبوت کے مقام پر فائز کر کے تو کریم نے ہماری رہنمائی کے لیے انہیں علم دے کر بھیجا ہے. اس پر تو انہیں خوش ہونا چاہیے تھا. اور یہ اوورآل سبق بھی ہے کہ کسی بھی خاندان میں، کسی قبیلے میں، کسی گاؤں میں، کسی بستی میں، کسی محلے میں، کسی علاقے میں
اگر کوئی شخص عالم بن جائے اور وہ دین کا علم حاصل کر کے تو لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے، تو اس بستی یا اس قبیلے یا اس خاندان یا اس برادری کے لوگوں کو جیلس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ مالک کریم نے ہمارے اندر یہ ایک رہنمائی کرنے والا ہم میں سے ہی ایک شخص جو ہے اس کو علم کا نور عطا فرمایا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا کہ عجیب بات ہے، ہمارے اندر سے ایک بندہ اٹھا ہے اور اٹھ کے ہمیں کہہ رہا ہے کہ قیامت آئے گی، تمہیں حساب کتاب دینا پڑے گا، تمہیں اپنی زندگی کے ایک ایک پل کا جواب دینا پڑے گا، اور وہ ہمیں ڈرا رہا ہے، ہمارے اندر سے ہی اٹھ کے ہمیں ڈرانا شروع کر دیا اس نے۔ یہ انہوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، بس کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، عجیب بات ہے کہ ایک شخص ہمارے اندر سے اٹھے اور وہ ہمیں اٹھ کے ڈراوے دینے شروع کر دے کہ قیامت آئے گی، حساب دینا پڑے گا اور سوالات کے جواب دینے ہوں گے، زندگی کا پل پل کا حساب ہوگا۔ وہ بندہ ہمارے اندر سے ہی اٹھا ہے اور اٹھ کے وہ ہمیں ڈرانا شروع ہو گیا۔ قال الکافرون ھذا شیء عجیب، کافروں نے کہا یہ بڑی عجیب شے ہے، عجیب چیز ہے، عجیب بات ہے۔ اب آگے ان کی جو عقل ہے جہاں پہ اٹک گئی ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا یہ ان کے نزدیک کتنا مشکل کام ہے۔ کہتے ہیں اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم موت کے بعد مٹی ہو جائیں گے، موت آئے گی، موت کے بعد ہم قبر میں مٹی ہو جائیں گے، تو پھر مٹی جب ہو گئے اور ذرات سے ذرات مل گئے، مٹی میں مل گئی، خاک ہو گئی، ذرات بھی منتشر ہو گئے، ایک جگہ اکٹھے بھی نہ رہے، مرور زمانہ اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ معانی، وہ ذرات اپنی جگہ قائم بھی نہ رہے، ٹھہرے بھی نہ رہے، اب ان ذروں کو کون اٹھائے گا، کون ان کو دوبارہ ایک انسانی شکل دے کر زندہ کر کے کھڑا کر دے گا؟ اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ ذالک رجع بعید، یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے، یہ واپسی، یہ لوٹنا، یہ زندہ ہونا، یہ دوبارہ انسانی روپ میں آ جانا قیامت کے دن، یہ عقل سے بہت بعید چیز ہے، عقل نہیں مانتی اس کو۔ تو آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ہاں یہ تمہاری عقل سے بعید ہے، کیونکہ یہ تمہارے لیے مشکل ہے کہ مٹی کو دوبارہ انسان بنانا، لیکن ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ تم نے خود بننا ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تمہیں زندہ کریں گے، ہماری قدرت اور ہماری قوت اور ہماری طاقت اور ہمارا حکم جس کی ہم نے قسم اٹھائی ہے، قاف، قادر ہونے کی قسم، قدیر ہونے کی قسم، قوی ہونے کی قسم، قابض ہونے کی قسم، قاہر ہونے کی قسم، یہ قسمیں جو ہم نے اٹھائی ہیں یہ اسی لیے تو اٹھائی ہیں کہ مٹی سے دوبارہ زندہ ہونے کو تم مشکل نہ سمجھو، یہ تم نے تھوڑا ہی کرنا ہے، یہ تو ہم نے کرنا ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، اللہ فرماتا ہے بے شک ہم خوب جانتے ہیں کہ جو چیز ان کے جسموں میں سے زمین کھاتی ہے یا زمین جو کم کرتی ہے وہ ہمارے علم میں ہے۔ ایک ایک ذرہ جو جسم کا مٹی بنتا ہے وہ ایک ایک ذرہ ہر انسان کا میرے علم میں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ کس کا جسم کب مٹی میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اور یہاں ایک حدیث کا ذکر کرنا ہمارے لیے مفید ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اس کی سارا جسم جو ہے وہ مٹی کھا جاتی ہے، سوائے وہ ہڈی جو کمر کے نیچے، جسے ہم ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں، کمر کے نیچے والی سائڈ پر جو سخت ہڈی ہے درمیان میں، آپ نے فرمایا یہ جو ہڈی ہے اس کو مٹی نہیں کھاتی، اور اسی ہڈی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دوبارہ ذرات کو جوڑ دے گا اور انسان کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب کبھی قبر نکالتے ہوئے کوئی پرانی قبر بھی ہمارے سامنے آ جائے تو ضرور اس میں سے ہڈیوں کے باقیات کچھ نہ کچھ ملتے ہیں، اور خاص طور پر ریڑھ کی ہڈی کا حصہ ضرور ملے گا۔ اللہ نے فرمایا جو کچھ بھی زمین کھاتی ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ لکھا ہوا محفوظ ہے، پوری کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہمارے پاس موجود ہے، کوئی بھولنے والی بات بھی نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ بھول سے ویسے ہی پاک ہے۔ فرمایا سب کچھ ہمارے علم میں موجود ہے، محفوظ ہے، مکتوب ہے، تم کیوں شک میں پڑ گئے ہو کہ انسان زندہ کیسے ہوگا؟ بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج، بلکہ انہوں نے یہ سارا جو مقدمہ انہوں نے باندھا ہے کہ مر کے زندہ نہیں ہو سکتے، مٹی جب ہوگے تو مٹی سے زندہ کیسے ہوں گے، قیامت قائم نہیں ہوگی، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، دنیاوی زندگی کا کوئی جواب نہیں دینا پڑے گا۔ فرمایا انہوں نے یہ سب کچھ، یہ سارا مقدمہ اس لیے باندھا ہے کہ بل کذبوا بالحق، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے دین حق کو جھٹلایا ہے، دین حق کو جھٹلانے کے لیے انہوں نے یہ مقدمہ باندھا ہے کہ یعنی دین اسلام کو نہیں ماننا، اس مقصد کے لیے انہوں نے یہ ایک باب شروع کر لیا ہے کہ مر کے مٹی ہو جانے کے بعد زندہ ہونا یہ کیسی عجیب بات ہے، اور جو شخص اس طرح کے دعوے کرے بھلا اس کا دین سچا دین ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ انہوں نے رنگ اختیار کیا گفتگو کا۔ مالک فرماتا ہے کہ بات یہ ہے کہ انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے، لما جاءہم، جب وہ حق ان کے پاس آیا انہوں نے جھٹلا دیا، فہم فی امر مریج، بس اس وجہ سے وہ بہت بڑی الجھن میں پھنس گئے ہیں۔ یہ ایک سزا ہے، انسان جب بھی حق کو پہچان کر پھر اس کو ٹھکراتا ہے تو وہ سوکھا نہیں ہو جاتا اور مزید مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی معرفت حق کے بعد پھر انکار حق جو ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان کی زندگی قلق، المناک اور دردناک کیفیتوں سے دوچار ہو جاتی ہے۔ ہر وقت ذہنی کوفت اور باطنی اور اندرونی ٹینشنیں اور پریشانیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ جو بندہ حق کو پہچان کر پھر اس کو ٹھکراتا ہے اور چٹلاتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ حق ہے اور اس کے پیچھے اس کے اور مقاصد ہیں، کوئی دنیاوی مقاصد ہیں، کوئی اپنا دنیاوی بھرم اور جھوٹا جو ایک عزت بنی ہوئی ہے اس کو اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے وہ یہ لازم سمجھتا ہے بعض اوقات کہ میں کسی کے پیچھے کیوں چلوں، میں کسی کے پیچھے چلا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا، تو چھوٹا ہونا اس کو پسند نہیں، اور وہ اس تکبر میں یا اس دھوکے میں کہ میری بڑائی اسی میں ہے کہ میں ڈٹ جاؤں اور میں نہ مانوں، تو جب وہ انکار کرتا ہے حق کا تو پھر اس کی سزا فہم فی امر مریج، بڑی الجھن میں پھنس جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم دیکھیں کہ وہ قیامت جیسے مسئلے کو سمجھانے کے لیے کتنے خوبصورت دلائل ارشاد فرماتا ہے تاکہ انسان سمجھ جائیں، انکار نہ کریں۔ انکار ان کے حق میں فائدہ مند نہیں ہے، نقصان دہ، تو یہ مان جائیں، ماننے کے راستے پر آ جائیں۔ پہلی دلیل، افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناہا، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے، نظر آ رہا ہے ہر ایک کو، کیف بنیناہا، اس آسمان کو ہم نے کیسے بنایا ہے۔ ہاں جی، ایک انسان کا وجود کتنا کو ہے، ایک انسان کا جسم کتنا کو ہے، فرمایا تو اپنے جسم کے بنانے میں شک میں مبتلا ہو گیا ہے کہ میں تجھے کیسے بناؤں گا، یہ دیکھ میں نے اتنا بڑا آسمان کیسے بنایا ہے، کیف بنیناہا وزیناہا، اور کیسے پھر ہم نے بنا کے اس کو مزین کر دیا ہے، آراستہ کر دیا ہے، سجاوٹ کر دی ہے اس کی، کہیں چاند ہے، کہیں ستارے ہیں، کہیں بہت چھوٹے کہیں بڑے سیارے ہیں، اور جگمگ جگمگ کرتا ہوا یہ پورا آسمان ایک کہکشاں بنی ہوئی ہے۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس آسمان کو جس نے بنایا ہے وہ دوبارہ انسان کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے، اس کے لیے انسان کو زندہ کرنا مشکل ہے۔ وما لہا من فروج، آسمان کو ایسے بنایا کہ اس میں کوئی شگاف نظر نہیں آتا، کوئی شگاف، کوئی تریڑ، کوئی ویل، کوئی خالی جگہ، کوئی اونچ نیچ کہیں تمہیں نظر آتی ہے؟ وما لہا من فروج، اس آسمان کو جس خالق نے بنایا ہے وہ تمہیں بھی زندہ کر لے گا مرنے کے بعد۔ آگے فرمایا یہ تو آسمان کی بات کی نا، والارض مددناہا والقینا فیہا رواسیا وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، ایک آیت کے اندر تین چیزیں بیان کی۔ والارض مددناہا، آسمان کو دیکھ لیا، کوئی عقل میں آتی ہے بات کہ اس نے کیسے بنایا؟ دوسری بات سنو، والارض مددناہا، زمین کو دیکھو کہ ہم نے زمین کو کیسے پھیلا دیا ہے، اتنی بڑی زمین، اور اس کو کس طرح ہم نے پھیلا دیا اور بچھا دیا ہے تمہارے لیے۔ تو جو مالک، جو خالق
اس زمین، اتنی بڑی زمین کو بنانے پر قادر ہے. اے انسان تیرا تو وجود ہی چھوٹا سا ہے، تو اس میں شک میں پڑ کے کہ تجھے کیسے زندہ کرے گا؟ جس نے اتنی بڑی زمین بنائی ہے وہ تجھے بھی زندہ کر لے گا. تیسری دلیل وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي، اور ہم نے اس زمین میں بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے ہیں، میخیں بنا کر ان پہاڑوں کو زمین کے اندر ٹھونک دیا ہے اور اس زمین کو انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے. اتنے بڑے بڑے پہاڑ، کہ انسانی پہاڑ، بندہ پہاڑی سلسلے میں جا کے دیکھے، غور کرے تو حیران ہو جاتا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے، ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے پہاڑوں کے اندر بندہ. جدھر دیکھو شاید دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے پہاڑ ہی پہاڑ. فرمایا یہ سوچو یہ کس نے بنائے؟ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي، یہ پہاڑ ہم نے بنائے. تو فرمایا جب پہاڑ ہم نے بنائے ہیں تو پھر یہ بتاؤ کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے ہمارے لیے؟ پھر وَأَنبَتْنَا، چوتھی دلیل وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہم نے اس زمین میں ہر قسم کی رونق افزا چیزیں پیدا کر دی ہیں. ہر قسم کی رونق افزا چیزیں، کہیں پھلدار درخت ہیں، کہیں پھولوں والے پودے ہیں. ان کی بھی ایک ایک قسم نہیں، ان کی بھی ایک ایک جنس نہیں. باغوں میں جا کے دیکھو تو ایک عجیب نظارہ اس کی قدرت کا نظر آتا ہے. گلستان میں گلوں کو جا کے دیکھو تو اس کی قدرت کا ایک عجیب نظارہ نظر آتا ہے. پھر فرمایا اگر کوئی بندہ زمین، آسمان، پہاڑوں میں اور کھیتوں کھلیان میں، پودوں اور درختوں میں غور کرے گا، تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، یہ بصیرت افروز ہے سارا منظر، آنکھیں کھول دینے والا ہے سارا منظر، اور یہ نصیحت اور یاد دہانی ہے کس بندے کے لیے؟ لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو عبد منیب ہے. عبد کا معنی بندہ، منیب کا معنی ہے جو اللہ کی طرف جھکنے والا ہے. منیب، اناب ینیب انابۃ فہو منیب، جس کا دل مالک کی طرف مائل ہو، جس کا دل خالق کی طرف جھکے، اور جس کے دل کا دھیان اور دل کا خیال اور دل کی توجہ اللہ کی طرف ہٹے اور ادھر جائے، بار بار اللہ کی طرف توجہ جائے، اسے کہتے ہیں منیب. تو فرمایا کہ یہ زمین، آسمان اور گلستان، پہاڑ، ہر چیز میں غور کرو گے، جس کے دل میں ذرا بھی اللہ کی طرف جھکاؤ ہے، اس کی آنکھیں ضرور کھلیں گی اور وہ مان جائے گا کہ جس مالک نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے وہ ہمیں بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. یہ مضمون 8 آیتوں تک پہنچا، اور آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا جو برکت والا پانی ہے. کیسا پانی ہے؟ یہ جو بارش کا پانی ہے، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا قرآن پاک کی اس آیت سے، اور ایک اور آیت ہے اس میں بھی ماء مبارکن کہا گیا بارش کے پانی کو، تو اس سے دلیل پکڑتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ بارش کے پانی میں شفا ہے. اور اس کی دلیل آپ قرآن سے دیتے تھے کہ جس پانی کو رب فرمائے کہ ماء مبارکن، یہ پانی ہے جو ہم نے آسمان سے اتارا اور یہ مبارک اور برکت والا پانی ہے، آپ فرماتے ہیں بس قرآن کا ایک لفظ ہی کافی ہے اس پر عقیدہ رکھنے کے لیے کہ رب نے فرما دیا یہ مبارک پانی اور یہ بڑی برکت والا ہے. بارش کا پانی کیا ہوتا ہے؟ اس سے فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، ہم نے اس پانی کے ساتھ باغات اگائے اور کاٹی جانے والی کھیتیاں اگائیں. کھیتیاں اگائیں، اگتی ہے، پلتی ہے، بڑھتی ہے، اناج لگتا ہے، موسم پورا ہو جاتا ہے، اس کو کاٹ لیا جاتا ہے، پھر اس کی جگہ اور بیجی جاتی ہے، پھر اس کو کاٹ لیا جاتا ہے، پھر اور کیا کاشت کر دی جاتی ہے، پھر اس کو کاٹ لیا جاتا ہے. موسموں کے ساتھ ساتھ مختلف چیزیں ہیں، اناج ہیں، اناج کی کتنی قسمیں ہیں، گندم ہے، جو ہے، جوار ہے، باجرہ ہے، مکئی ہے، چاول ہیں، کتنی قسمیں ہیں، اور ہر چیز جو ہے وہ اگتی ہے، اپنے مخصوص موسم میں پروان چڑھتی ہے، پکتی ہے، پھر اسے کاٹا جاتا ہے. فرمایا اس برکت والے پانی کے ساتھ ہم نے زمین سے یہ سب کچھ پیدا کیا. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور کھجور کے لمبے لمبے درخت ہم نے اس پانی کے ساتھ اگائے کہ جن کے گچھے پھل سے گندے ہوئے تمہیں نظر آتے ہیں. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، ایسے لمبے لمبے درخت کھجور کے، لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، کہ جن کے گچھے جو ہیں پھل سے گندے ہوئے تمہیں نظر آتے ہیں، وہ ہم نے اس پانی سے پیدا کیے. رزقا للعباد، یہ سب کچھ ہم نے اپنے بندوں کے کھانے کے لیے پیدا فرمایا ہے. سب کچھ جو کچھ پیچھے ذکر ہو گیا جن آیتوں میں، تمام چیزوں کا
یہ ہم نے سب کچھ اپنے بندوں کی روزی کے لیے پیدا کیا ہے، اور بندے یہ سب کچھ کھا کے کہیں کہ قیامت نہیں آ سکتی، ہمیں کون زندہ کرے گا، مر گئے تو ختم، کون ہمیں زندہ کر سکتا ہے، کھا کے اس کا رزق اور اس کی قدرت کا انکار کریں۔ فرمایا یہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ اچھا یہ سب کچھ مسلمان ہی نہیں کھاتے، غیر مسلم بھی کھاتے، جو قیامت کے منکر تھے وہ بھی کھاتے تھے سب کچھ، لیکن کریم کا کرم دیکھیں کہ اس نے کسی کی روزی بند نہیں کی ہے اور کسی سے روزی روکی نہیں ہے، بلکہ دے بھی رہا ہے اور سمجھا بھی رہا ہے کہ یہ جو تم کھا رہے ہو یہ میں ہی تمہیں دے رہا ہوں، میرا کھا کے میری قدرت کا انکار کرتے ہو اور کہتے ہو ہمیں زندہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ 10 آیتیں مکمل ہوئی ہیں یہاں تک سورۃ قاف کی، اور یہ وہ سورت مبارکہ ہے جس کے بارے میں حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں آقا کریم اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور ہر جمعے کے خطبے میں حضور نے اس سورت کو اپنے خطبے میں شامل کیا ہوا تھا۔ وہ 2 راویہ احادیث کی 2 صحابیہ فرماتی ہیں کہ ہم نے یہ سورت سورہ قاف رسول اللہ سے سن کر یاد کی ہے، کسی اور سے سن کر یاد نہیں کی ہے۔ ہر جمعے کو ہم روٹیاں پکانے جاتی تھیں تو حضور خطبہ دے رہے ہوتے تھے، اور ہم حضور کے خطبے میں سورہ قاف سن کے یاد کرتی رہی زبانی، اور ہم نے یہ پوری سورت رسول خدا کی زبان سے سن کے یاد کر لی۔ اس کی 45 آیتیں ہیں دوستو، اور 10 آیتوں کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم نے آج کے خطبے میں سن لیے۔ تو یہ کوئی 3-4 جمعے اگر ہمارے لگ جائیں اور ہم اس سورت کا ترجمہ اور تفسیر سمجھ لیں تو گویا کہ حضور علیہ السلام کی ایک سنت ہے جو زندہ ہو جائے گی، اور حضور علیہ السلام کی اس سنت کی برکت ہمیں ضرور حاصل ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پاک دین متین کا علم حاصل کرنے کا ذوق عطا فرمائے۔